السلام علیکم سامعین و ناظرین، یہ آڈیو قیام پاکستان سے قبل صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا کے نام سے ہے کہ سیاسی حالات اور سیاسی سرگرمیوں کے متعلق ہے۔ سرخ پوش تحریک۔ خان عبدالغفار خان نے اس تحریک میں بھرتیوں کے لیے سب سے پہلے ان نوجوانوں کو ترجیح دی جو مدارس سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ یہ نوجوان تربیتی مراحل سے گزرتے تھے اور خاص لباس زیب تن کرتے اور مکمل طور پر تحریک سے وابستہ تھے۔ گاؤں گاؤں جا کر تحریک کا پیغام پہنچانا اور نئی بھرتیاں ممکن بنانا ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ پہلے تحریک کے لیے سفید لباس کا انتخاب کیا گیا، لیکن یہ لباس سفر کی وجہ سے جلد میلا ہو جاتا تھا۔ مقامی طور پر رضاکاروں نے اپنے لباسوں کو اول ہلکے اینٹ کے رنگ جیسے رنگنا شروع کر دیا اور پھر باقاعدہ طور پر اینٹ کا گہرا رنگ لباس پر استعمال کیا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ پشتون حلقوں میں یہ رضاکار سرخ پوش کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس تحریک میں شامل ہونے والے رضاکاروں کو بنیادی تربیت فراہم کی جاتی تھی اور ان کی فوجی طرز پر پلاٹون بنائی جاتی تھی۔ ہر پلاٹون کی سربراہی چیدہ شخصیت کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور ان رضاکاروں کی بنیادی فوجی تربیت بھی فراہم کی جاتی تھی۔ ان رضاکاروں کے پاس اپنے جھنڈے ہوتے تھے جو پہلے تو سرخ رنگ پھر تین رنگی لیکن حتمی طور پر سرخ رنگ کے جھنڈے ان کی پہچان بن گئے۔ مرد سرخ جبکہ خواتین کالا لباس پہنتی تھی۔ فوجی طرز پر ہر پلاٹون کا اپنا جھنڈا، بیج، نشانی اور نعرے بھی مختص ہوا کرتے تھے۔ خان عبدالغفار خان نے کئی ذیلی کمیٹیاں بھی تشکیل دی جو جرگہ کہلاتی تھی۔ جرگہ دراصل پشتون معاشرے میں روایتی قبائلی کمیٹی کو کہا جاتا ہے۔ گاؤں کی سطح پر قائم تنظیمیں مل کر بڑی تنظیمیں بناتی تھی جو ضلعی سطح پر قائم کمیٹیوں یا جرگوں کو جواب دہ ہوتی تھی۔ صوبائی جرگہ اس تحریک کا تنظیمی مرکز تھا اور اس میں شامل ارکان ذیلی، قصباتی اور گاؤں کے جرگوں سے نامزد کیے جاتے تھے۔ خان عبدالغفار خان صوبائی جرگہ اور تحریک کے سربراہ تھے۔ پلاٹون کے افسران یا سربراہان منتخب نہیں کیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ پشتون قبائل میں اس طرز پر ہونے والی چپقلشوں اور اختلافات کا ہونا تھا۔ خان عبدالغفار خان نے اس رکاوٹ سے بچنے کے لیے سالار اعظم مقرر کیا جو اپنے لیے ذیلی افسران نامزد کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جرنیل بھی مقرر کیے جاتے تھے۔ یہ تمام عہدے رضاکارانہ ہوتے تھے۔ افسران، جرنیل، سالار، جرگے کے ارکان اور تحریک کا سربراہ بھی تحریک کے لیے یکسوئی سے کارکنوں کے شانہ بشانہ کام کرتا اور ماہانہ چندہ دینے کا بھی پابند تھا۔ اس تحریک میں خواتین کو بھی بھرتی کیا جاتا تھا جنہوں نے خواتین میں سماجی بہتری اور تحریک کے مقاصد کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس تحریک کے رضاکار گاؤں گاؤں جاتے اور وہاں مدرسے قائم کرتے، سماجی خدمات اور کھیتوں میں کام کرتے، عوامی اجتماعات کا انعقاد کرتے اور وقتاً فوقتاً تربیتی مشقیں اور پہاڑوں میں فوجی طرز کے مارچ پاسٹ کا بھی انعقاد کرتے۔ خان عبدالغفار خان کی سربراہی میں اس تحریک نے عدم تشدد کے فلسفے پر گامزن رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے عین مطابق سماجی خرابیوں کے خلاف اور پشتون حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ مسلمان پشتون کے حقوق کی آواز اٹھائے۔ اس تحریک نے کئی موقعوں پر جب پشاور میں ہندوؤں اور سکھوں پر برطانوی افواج نے تشدد کیا، خدائی خدمتگار تحریک کے رضاکاروں نے امدادی کارروائیاں جاری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کسی کو بھی زبان یا اپنے فعل سے نقصان نہ پہنچائے اور وہ خدا کی بنائی مخلوقات کے لیے فائدہ اور خوشی کا پیغام لائے۔ خدا کی ذات پر ایمان دراصل اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں سے محبت کا دوسرا نام ہے۔ خان عبدالغفار خان مسلمانوں یا پشتون کو عدم تشدد کا حامی سمجھتے ہوئے مجھے کوئی عار محسوس نہیں ہوتے۔ یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ میں ثابت کر دیا تھا۔ ہم دراصل نبی کریم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ خان عبدالغفار خان۔ تحریک کے خلاف برطانوی راج کے حربے۔ برطانوی افواج خدائی خدمتگار تحریک کے خلاف کئی حربوں کا استعمال کرتی رہی۔ برطانوی فوجی ہمیں تشدد کا نشانہ بناتے، ہمیں انتہائی سرد موسم میں تالابوں میں گھنٹے ڈبوئے رکھتے، داڑیاں مونڈ دیتے، لیکن اس کے باوجود خان عبدالغفار خان نے ہمیں اور دوسرے کارکنوں کو بتا رکھا تھا کہ کسی بھی صورت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ باچا خان کہا کرتے تھے کہ تشدد کا کوئی جواب صرف یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر تشدد ہو، لیکن یاد رکھو کہ عدم تشدد کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ تم عدم تشدد کے فلسفے اور اس سے جڑے صبر کو قتل نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ کئی موقعوں پر برطانوی فوجی ہم پر اپنے گھوڑے اور گاڑیاں چڑھا دیتے، مگر ہم منہ میں چادریں ڈال کر اسے بھینچ لیتے تاکہ ہماری آہیں باہر نہ نکلیں۔ گو ہم انسان تھے، مگر اپنے زخموں اور کمزوریوں کو واضح کرنے کی اجازت نہ تھی۔ مشرف دین سرخ پوش۔ ایک اور حربہ جو غیر مسلح اور عدم تشدد کا پرچار کرنے والے سرخ پوشوں کے خلاف راستہ بند کرنے کے دوران آزمایا جاتا تھا، وہ جلوس پر گاڑیاں اور گھوڑوں کے ذریعے چڑھائی کرنا ہوتا تھا۔ 1930 میں ایک موقع پر گھروال رائفلز کے سپاہیوں نے غیر مسلح خدائی خدمتگاروں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ اس حکم عدولی کے بعد ریجیمنٹ کی جانب سے لندن کو براہ راست یہ پیغام بھجوایا گیا کہ ہندوستان کی فوج کسی بھی ناخوشگوار موقع اور جنگ میں قابل بھروسہ تصور نہیں کی جا سکتی۔ 1931 تک خدائی خدمتگار کے 5000 جبکہ کانگریس کے 2000 اراکین کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ 1932 میں خدائی خدمتگار تحریک نے نئے طور سے اپنی جدوجہد کو استوار کیا۔ اس بار خواتین کو مرکزی کردار دیا گیا۔ سماجی روایت کے عین مطابق خواتین کی تضحیک اور ان سے بدتمیزی نہایت برا خیال کیا جاتا تھا۔ گو یہ تحریک اس نئے طریقہ کار سے انتہائی تیزی سے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہی، مگر پھر بھی ایک بار 5 پولیس افسران کو بنارس میں معطل کر دیا گیا۔ اس کی وجہ وہ رپورٹ تھی جس میں ان کے خلاف خواتین رضاکاروں کے خلاف تشدد کا ثابت ہونا تھا۔ برطانوی افواج نے 1932 میں ہی باجوڑ کے ایک گاؤں پر بمباری کی اور خان عبدالغفار خان کو 4000 سرخ پوش رضاکاروں کے ہمراہ گرفتار کر لیا۔ باجوڑ میں یہ بمباری 1936 کے اواخر تک جاری رہی۔ یہ نہایت ظالمانہ فعل تھا اور ایک برطانوی افسر نے اپنے 1933 میں ایک تجزیاتی رپورٹ میں تحریر کیا تھا کہ ہندوستان مشقوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ برطانوی سلطنت میں شاید ایسا کوئی دوسرا مقام نہ ہوگا جہاں افواج برطانیہ کو اپنی صلاحیتوں کو ہر طرح سے آزمانے کا موقع نہ ملتا ہو۔ حالیہ بمباری اس کی بہترین مثال ہے۔ ان تمام حربوں کے علاوہ سرخ پوشوں کو زہر دینا، گرفتار مردوں کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے خصی کر دینے کے حربے انتہائی درجے کی انسانی تذلیل میں شامل تھے۔ دوسری جنگ عظیم کی مخالفت میں ڈاکٹر خان صاحب کے استعفے کے بعد برطانوی حربوں میں ایک نیا رخ دیکھا گیا۔ اب وہ پہلے جیسے تشدد کے قائل نہ رہے تھے، بلکہ ان کے حربے محلاتی سازشوں پر مبنی تھے۔ یعنی تحریک کی مختلف شاخوں میں پھوٹ ڈلوانے کا کام شروع کیا گیا۔ پشتونوں میں اسلام کے نام پر ایک بار پھر سے نفرت اور فرقہ وارانہ تشدد کا حربہ آزمایا جانے لگا، اور سب سے بڑھ کر صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ پروپیگنڈا بہت عام ہو گیا کہ ہندو اور پٹھانوں کے اتحاد میں یہ تحریک دراصل نہایت خوفناک نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ کام مسجدوں کے امام یا مولویوں کے ذریعے کیے جانے لگا۔ گورنر جار کننگھم نے اپنے ایک تجزیاتی پرچے میں حکومت برطانیہ کو کچھ ایسے کلمات ارسال کیے جو ستمبر 1943 میں جاری کیے گئے۔ حکومت برطانیہ کی یہ حکمت عملی اب تک نہایت کامیاب ثابت ہو رہی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ دراصل اسلام کے گرد
گھومتی ہے۔